حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرے تھے، وہی بات جب باغیوں نے ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ مسجد کو مزین کیوں کیا، خوبصورت کیوں کیا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی وہ حضرت عثمان ان باغیوں کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو تم میرے بارے میں یوں ایسے باتیں کر رہے ہو، جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا جو شخص مسجد بنائے اور اللہ کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ اس کے لیے اسی کے برابر جنت میں مکان بنا دیتا ہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اسی کے برابر مکان بنا دیا جاتا ہے. تو جیسا دنیا میں یعنی مراد یہ ہے کہ مکان بنایا جاتا ہے اللہ کا، اللہ کی مسجد، ویسے ہی اللہ جنت میں اس کے لیے بناتا ہے. تو حضرت عثمان پسند کرتے تھے نقش و نگار کو، ان چیزوں کو، اس لیے انہوں نے اس کو مزین کیا تھا مسجد کو. تو یہاں سے ہم وہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسجد میں کیا کیا کام جائز ہیں. ایک تو یعنی کوئی خاتون بھی سونا چاہے تو اس کے لیے انتظامات ہیں، اگر کہیں سونے کے وہ سو سکتی ہے. دوسرا مرد بھی اگر جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے. اور اسی طرح جو ہے مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لینی چاہیے. اور پھر مسجدوں کو کیسے بنانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد بھی کی جا سکتی ہے. اور مسجدوں کے بارے میں جیسی دنیا میں کوئی بنائے گا ویسی اللہ کے ہاں پالے گا. اور اگلی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں یعنی ہم نے جو پڑھ لی ہیں ان میں یہ آ رہا ہے کہ جو شخص تیر یا کوئی ایسا ہتھیار لے کے جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے جو آگے حل ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے. یا اسی طرح آج کل کے دور کا اگر ہتھیار لے کے گیا ہے مسجد میں کسی وجہ سے اس کے پکڑا ہوا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا اسی حالت میں چلا گیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار کو یعنی اس کے اندر بند کر کے کسی طرح سے لے کے جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس سے نقصان پہنچے. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی جس میں وہ حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی اور جو نیزے اور بھالوں سے جنگی کرتب مسجد میں دکھا رہے تھے، یعنی مسجد میں ہتھیاروں کی نمائش، جنگی کرتب، جنگی اپنی مہارتیں دکھائی جا سکتی ہیں، یہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اسی طرح مسجد میں اگر کسی سے قرض لینا ہے یا اس سے متعلق بات کرنی ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح مسجد میں سے جھاڑو، کپڑے، چیٹھے، غلط جو بھی کچرا کباڑ کٹ پڑا ہو اس کو اٹھا دینا بھی یہ بھی جائز ہے. اور مسجد میں حرام کاموں سے منع کرنا بھی جائز ہے. تجارت وغیرہ میں اگر کوئی حرام چیز کی تجارت چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی حرام کر دیا گیا. اسی طرح کسی قیدی کو مسجد میں لا کے باندھ دینا بھی جائز ہے، جیسا کہ بھی ہم اگلی حدیث میں یعنی پڑھتے ہیں. اور یا پھر قرض دار جو ہے اس کے لیے بھی یعنی بات کی جا سکتی ہے. اور ایسے ہی مسجد میں بیماروں کے لیے خیمہ بھی نصب کیا جا سکتا ہے، یعنی مسجد کو آپ ہاسپٹل کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ملک میں یعنی کرونا وائرس کی صورت میں جب آیا تو ہمارے ہسپتال کم پڑ گئے تھے، خاص طور پہ بھارت میں بہت زیادہ وبا یہ پھیلی، یعنی تب ہماری مسجدوں کو ایسے ہی قرار دے دیا گیا تھا کہ وہاں پہ ان کا علاج معالجے کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی، مقرر کر دی گئی تھی اور ان کو وہاں پہ. تو یہ سنت سے ثابت ہے جیسا کہ ہم اگلی حدیث میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح اونٹ جو تھے